اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یرتد منکم عن دینہ فیمت وهو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے پھر کافر ہو کر مرے تو ان لوگوں کا کیا اکارت گیا، یعنی جو کچھ بھی انہوں نے اب تک نیکیاں کی وہ سب ان کی برباد کر دی گئی دنیا اور آخرت میں، اور وہ دوزخ والے ہیں انہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ یہ کہ مرتد وہ ہے جو اسلام سے نکل جائے، اسی کو مرتد کہیں گے، یعنی پہلے مسلمان تھا اور مسلمان ہونے کے بعد پھر وہ کافر ہو گیا، تو مرتد وہ ہے جو اسلام سے نکل جائے، یا تو اس طرح کہ کھلم کھلا عیسائی یا آریہ ہو جائے یا اور کوئی مذہب قبول کر لے، کھلم کھلا کہہ دے کہ صاحب میں مسلمان نہیں ہوں، آج سے میں عیسائی بنتا ہوں، میں یہودی بنتا ہوں، میں ہندو بنتا ہوں، صاف طور پہ یا تو کہہ دے تو وہ مرتد ہو گیا۔ کھلم کھلا عیسائی یا آریہ ہو جائے، اور یا اس طرح کہ وہ تو اپنے کو مسلمان ہی کہتا رہے، کہہ تو اپنے آپ کو وہ مسلمان ہی رہا ہے کہ میں مسلمان ہی ہوں، مگر کسی عقیدہ اسلامی کے انکار کی وجہ سے شریعت اسے کافر فرمائے۔ وہ تو مسلمان کہہ رہا ہے لیکن اس نے عقیدہ اسلامی کے خلاف کام کیا، مثال کے طور پر قرآن کو مخلوق کہہ دے یہ مخلوق ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، کہ قرآن مخلوق نہیں بلکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی صفت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی تمام اپنی صفاتوں کے ساتھ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اپنے تمام صفات کمالیہ کے ساتھ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، تو اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے۔ کوئی قرآن کو مخلوق کہہ دے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ ایسے ہی کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں توہین کر دے یا کسی بھی نبی کی شان میں توہین کر دے اور پھر اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا، ایک تو وہ مرتد ہوگا جو کھلم کھلا اعلان کرے کہ میں جو ہے عیسائی یا یہودی وغیرہ ہو گیا، یا ایک وہ جو کلمہ پڑھتا رہے لیکن عقیدہ اسلام کے خلاف اپنا عقیدہ رکھے، دونوں صورتوں میں مرتد ہو جائے گا۔ دوسرے کی مثال دے رہے ہیں، جیسے قادیانی، طبرائی، رافضی اور توہین پیغمبر کرنے والے دیوبندی وغیرہ، کیونکہ سارے عقائد اسلامیہ کے ماننے کا نام اسلام ہے، جتنے بھی عقائد اسلامیہ ہیں ان سب کو ماننے کا نام اسلام ہے۔ اگر کسی ایک کا بھی انکار کر دے گا تو وہ اسلام سے خارج مانا جائے گا، اسے اسلام سے خارج جانا جائے گا۔ ان میں سے ایک کا بھی انکار کفر ہے، اور یا اس طرح کہ مسلمان کے منہ سے کفریہ کلمہ نکل جائے، یہ بھی ارتداد ہے، یعنی اس کے منہ سے کفریہ کلمہ نکل گیا تو بھی وہ مرتد ہو جائے گا۔ جیسے میں نے بتایا کہ گانوں میں کفریات بھرے ہوئے ہیں، لوگ بک دیتے ہیں، کفری کلمے ہیں کہ خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانے، خدا کی علم کا انکار کر دیا گیا کہ اللہ جو ہے نہیں جانتا ہے، یہ کسی نے بھی منہ سے نکال دیا تو وہ بھی مرتد ہو گیا، اسلام کے خلاف عقیدہ رکھا
اسلام کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اور تم نے اپنی زبان سے نکالا، زبان سے نہیں نکالا تو کم از کم کیسٹ میں لگا کر اس کو خوشی خوشی سنا، یعنی اس کفر پر تم راضی رہے، اپنے زبان سے نہ کہا لیکن تم اس کفر پر راضی رہے، تو اس سے بھی آدمی جو ہے مرتد ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ارتداد ہے۔ دیکھو منکرین زکوٰۃ اور مسلمہ کذاب کو نبی مان لینے والوں نے سارے اسلامی عقائد کا انکار نہ کیا تھا۔ اب یہ اس کی ایک مثال دے کر آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا، کہا تھا کہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، وہ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، لیکن صرف زکوٰۃ کا انکار کر دیا تھا انہوں نے، زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر بیٹھے، بولے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم اس کو فرض نہیں مانتے۔ جب زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کیا اور ایسے ہی کچھ لوگوں نے مسلمہ کذاب کو نبی مانا اور باقی نماز بھی پڑھتے رہے، روزے بھی رکھتے رہے، باقی سب کام کرتے رہے، اللہ کو ایک جانتے، لیکن مسلمہ کذاب کو نبی مان لینے والوں نے سارے اسلامی عقائد کا انکار نہ کیا تھا، صرف زکوٰۃ کی فرضیت کا، اور دوسروں نے حضور کی ختم نبوت کا انکار کیا تھا، سرکار کو آخری نبی نہیں مانا۔ جب مسلمہ کذاب کو نبی مان بیٹھے تو سرکار کو آخری نبی کہاں مانا؟ تو سرکار کی ختم نبوت کا انکار کر دیا، تو حضرت صدیق نے ان پر حکم ارتداد دے کر ان سے جنگ کی ٹھان لی۔ ان سے جنگ کی ٹھان لی کس نے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے، حالانکہ وہ لوگ کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے، کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے۔ اس سے یہ ذہن ملا، آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارے کلمہ پڑھنے والوں کو کافر نہ کہو، جو لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں ان کو کافر نہ کہو، تو دیکھو یہ خلاف حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت میں ہی ایسوں کو کافر کہا گیا جو کلمہ پڑھتے ہوئے جو ہے اسلام کے کسی عقیدے کا انکار کر رہے تھے، تو ان کو کافر کہا حضرت ابوبکر صدیق نے، اور ان سے جنگ بھی کی۔ یوں ہی شیطان نے سارے عقائد اسلامی کا انکار نہ کیا تھا۔ سب سے بڑی بات دیکھ لو، شیطان لعین جو ہے اس نے بھی کیا سارے عقائد اسلامی کا انکار کیا تھا؟ نہیں، وہ اللہ کو ایک مانتا تھا، اور اللہ کی عبادت کرنے سے بھی اس نے انکار نہیں کیا تھا۔ یہ نہیں کہا تھا اے اللہ میں تیری عبادت نہیں کروں گا اور میں تجھے ایک نہیں مانتا، دو خدا ہیں، اس کا اس نے انکار نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے بھی جو انکار کیا تھا تو ایک نبی کی توہین ہی کی تھی، نبی کی عظمت کا انکار کر دیا تھا، تو نبی کی عظمت کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ بھی مرتد ہوا تھا، وہ بھی کافر ہوا تھا۔ شیطان نے سارے عقائد اسلامی کا انکار نہ کیا تھا، صرف نبی کی اہانت کی اور مرتد ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا، بھی ایک اعتراض کرنے والا اعتراض کر رہا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے یہ جو کہا کہ مرتد وہ ہے جو اسلام سے نکل جائے، وہی مرتد ہے، تو کہنا اس سے معلوم ہوا کہ مرتد وہ ہے جو اسلام میں آ کر کافر بنے، تو چاہیے کہ پیدائشی رافضی اور قادیانی وغیرہ مرتد نہ ہو۔ جو لوگ پیدا ہو رہے ہیں رافضیوں میں بچے اور دیوبندیوں میں، تو ان کو آپ مرتد کیوں کہتے ہو؟ مرتد تو وہ ہے جو پہلے اسلام لائے اور اسلام لانے کے بعد پھر کافر ہو جائے، یہ لوگ تو شروع سے ہی کافر ہیں۔ جو بچے پیدا ہو رہے ہیں بات ان کی ہو رہی ہے، جو مولوی تھے وہ تو انہوں نے کفر کیا، وہ مرتد ہو گئے، لیکن اب جو ان کی اولادیں، رافضیوں کی اولادیں، جو بچے پیدا ہو رہے ہیں تو وہ تو کافر ہی پیدا ہو رہے ہیں، آپ انہیں مرتد کیوں کہتے ہو کہ یہ لوگ مرتد ہیں؟ مرتد تو وہ ہوگا جو پہلے مسلمان ہو اور مسلمان ہونے کے بعد پھر کافر ہو۔ یہ ایک اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا، آپ کہتے ہو کہ یہ لوگ مرتد ہیں، تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ تو پہلے سوال سن لیجیے، اس سے معلوم ہوا کہ مرتد وہ ہے جو اسلام میں آ کر کافر بنے، تو چاہیے کہ پیدائشی رافضی اور قادیانی وغیرہ مرتد نہ ہو، کیونکہ یہ اسلام میں کبھی آئے ہی نہیں، حالانکہ فقہ فرماتے ہیں کہ یہ سب لوگ مرتدین ہیں۔ فقہ نے انہیں مرتد کہا، تو ایسا کیوں ہوا؟ اس کا جواب ہے کہ بچے کا اسلام معتبر ہے،
جو بچہ ہوتا ہے اس کا اسلام لانا یہ معتبر ہے، اس کا اعتبار کیا جاتا ہے، اور کفر اس کا معتبر نہیں ہے۔ بچے کا کفر یعنی بچہ اگر کوئی کفری کلمہ نکال دے تو اس بچے کو کافر نہیں کہا جائے گا، اور کوئی بچہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جائے تو اسے مسلمان کہا جائے گا۔ تو یہ بات پتہ چلی کہ بچے کا جو ہے اسلام معتبر ہے، کفر معتبر نہیں ہے۔ لہٰذا ان لوگوں کا بچہ یعنی رافضی وغیرہ کا بچہ کلمہ پڑھ کر مسلمان تو ہو جاتا ہے اور کفریات بول کر کافر نہیں ہوتا۔ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، ان کے جتنے بھی بچے پیدا ہوئے سب کلمہ پڑھتے ہیں، تو کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن کفر بول کر کافر نہیں ہوتا۔ پھر جب بالغ ہو کر کفر بکتا ہے تو اب اس بچپن کے اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اب بالغ ہونے کے بعد اس نے کفر بکا، اپنے عقائد پہ چلا رافضیوں کے، تو اب یہ اسلام سے نکل کر مرتد بن گیا۔ تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ تمام لوگ کیوں مرتد ہیں، اسی وجہ سے یہ تمام لوگ مرتد ہیں۔ تو اب اس بچپن کے اسلام سے نکل جاتا ہے، لہٰذا وہ مرتد ہے۔ ایک اور اعتراض کیا کہ تمہاری تفسیر سے معلوم ہوا کہ جو کوئی کسی عقیدہ اسلامی کا انکار کر دے وہ کافر ہے۔ آپ یہ کہتے ہو کہ کوئی بھی کسی، ہم لوگ کہتے ہی ہیں اور یہی حق ہے کہ کوئی بھی کسی عقیدہ اسلامی کا انکار کر دے وہ کافر ہے۔ تو یہ کہتے ہیں حدیث شریف میں ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنتی ہو گیا۔ نیز امام اعظم فرماتے ہیں کہ اہل قبلہ کو کافر نہ کہو۔ یہ وہابیوں کی ہیں باتیں، جملے ان کے سن لیجئے۔ ایک کہ حدیث پیش کرتے کہتے ہیں جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنتی ہے، سرکار نے فرمایا، اور تم لوگ کافر کہتے ہو۔ دوسرا امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اہل قبلہ کو کافر نہ کہو، اہل قبلہ کو کافر نہ کہو۔ نیز فقہا فرماتے ہیں کہ جس شخص میں 99 باتیں کفر کی ہوں اور ایک بات بھی ایمان کی ہو اسے کافر مت کہو۔ یہ وہابیوں کی بولیاں ہیں، توجہ چاہتا ہوں، آپ پہلے ان کے اعتراض سن لیں پھر جواب۔ کیا کہتے ہیں کہ جس میں 99 باتیں کفر کی ہوں اور ایک اسلام کی ہو تو اسے کافر مت کہو، اسے کافر مت کہو۔ تمہاری تفسیر حدیث فقہ کے خلاف ہے۔ جواب سنیے، یہ حدیث مشرکین کے متعلق ہے جو توحید کے منکر تھے، ان کا کلمہ پڑھنا ہی ان کے اسلام کی علامت تھی۔ جو سرکار نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اسے جو ہے وہ جنتی ہے، یہ مشرکین کے لیے تھا کہ مشرکین جو تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک نہیں مانتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو ان کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنتی ہے، یعنی جو اسلام میں داخل ہو گیا وہ جنتی ہو گیا۔ یہ ان کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، ان کا کلمہ پڑھنا ہی ان کے اسلام کی علامت تھی۔ مگر جو توحید والے اور قسم کا کفر کریں ان کا یہ حکم نہیں۔ ان کے لیے وہ حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ایک قوم پیدا ہوگی جو بہت نمازی اور قرآن خواں ہوں گے مگر دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے۔ یہ بھی تو سرکار کی حدیث ہے۔ تو آپ بتاؤ کہ سرکار دو طرح کی باتیں کریں گے؟ آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ حدیث مشرکین کے لیے تھی، اور یہ حدیث جو ہے اس میں سرکار فرما رہے ہیں کہ ایک قوم پیدا ہوگی جو بہت نمازی ہوگی اور قرآن خواں ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے جو نماز پڑھیں گے وہ لا الہ الا اللہ تو پڑھتے ہی ہوں گے، کوئی پنڈت نماز تھوڑی پڑھے گا، نہ پنڈت آ کر قرآن پڑھے گا۔ تو سرکار نے فرمایا وہ نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے اور قرآن خواں ہوں گے مگر دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ تو سرکار تو خود فرما رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ دیکھو مسلم اور بخاری اور مشکات۔ نیز فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، صرف ایک جنتی باقی دوزخی۔ تو ان 73 جو فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، اور 73 میں سے فرمایا 72 جہنم میں جائیں گے، تو یہ 72 کے 72 لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہی ہوں گے۔ تو سرکار ان کو جہنمی فرما رہے ہیں۔
وہ جو 72 فرقوں میں بٹے گی امت، تو وہ امت اجابت جس نے اسلام قبول کر لیا ان کے لیے حکم ہے، امت دعوت کے لیے نہیں ہے۔ امت تو سبھی سرکار کی ہے، لیکن یہاں امت اجابت جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہوں گے وہ 73 فرقوں میں بٹیں گے، ان میں 73 فرقے بنیں گے، اور ان 73 میں سے 72 جہنم میں چلے جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ تو سرکار تو خود ہی بتا رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود بھی جو ہے مسلمان کافر ہو جائے گا غلط عقیدہ رکھنے کی بنا پر۔ اگر فقط توحید ماننا ہی اسلام کے لیے کافی ہوتا، اگر صرف یہ مان لیں لا الہ الا اللہ پڑھنے سے آدمی مسلمان ہو جاتا، تو چاہیے کہ آریہ مسلمان ہو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ آریہ سماج وہ اللہ کی توحید کا منکر نہیں ہے، وہ بھی یہی عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ ایک ہے، تو چاہیے کہ انہیں بھی مسلمان مانا جاتا، لیکن وہ اور عقائد تو اسلام کے خلاف رکھتے ہیں، اس لیے انہیں کافر کہا جاتا ہے۔ فقہ میں اہل قبلہ وہ ہی کہلاتا ہے جو سارے عقائد اسلامیہ کا ماننے والا ہو۔ یہ امام اعظم کا جو قول کہ اہل قبلہ کی جو ہے ہم اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے، تو اہل قبلہ کہتے کسے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں فقہ اسلام اہل قبلہ اسی کو کہتے ہیں جو سارے عقائد اسلامیہ کا ماننے والا ہو۔ صرف کعبے کی طرف نماز پڑھنے والے کو اہل قبلہ نہیں کہتے۔ دیکھو شرح فقہ اکبر مصنفہ ملا علی قاری، منافقین بھی تو کعبے کی طرف نماز پڑھتے تھے، کیا ان کو مسلمان کہا گیا؟ وہ تو سرکار کے زمانے کی بات ہے، اہل قبلہ تھے، کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن ان کو منافق کہا گیا، ان کو اسلام سے خارج کیا گیا۔ اور یہ سرکار کے زمانے ظاہری کی بات ہے۔ آپ کہو کہ اہل قبلہ کی تکفیر نہ کرو، تو پھر جو سرکار کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، ان کو منافق کہا گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اہل قبلہ سے مراد وہی لوگ ہیں جو اسلامی عقائد رکھتے ہوئے کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، ورنہ وہ اہل قبلہ میں ہی نہیں ہے۔ وہ مسلمان اہل قبلہ نہیں کہتے۔ دیکھو اچھا تب نماز پڑھتے تھے، کیا وہ مسلمان تھے؟ یہ کہنا غلط ہے کہ جس میں ایک بات بھی ایمان کی ہو۔ اب وہ بات آ گئی، کہا تھا ذکر کیا تھا کہ فقہائے کرام کہتے ہیں کہ جس شخص میں 99 باتیں کفر کی ہوں اور ایک بات ایمان کی ہو اسے کافر مت کہو۔ اب اس کا جواب کہنا یہ کہنا غلط ہے کہ جس میں ایک بات بھی ایمان کی ہو وہ مومن ہے، یہ کسی عالم نے نہ کہا۔ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہو یہ بات، کسی عالم نے یہ بات نہیں کہی کہ جس میں 99 باتیں کفر کی پائی جائیں اور ایک بات اسلام کی پائی جائے تو اسے کافر نہ کہو۔ دکھاؤ کہاں کس نے یہ بات کہی ہے؟ کسی نے نہیں کہی۔ ہاں فقہا یہ فرماتے ہیں، آپ غلط طریقے سے پیش کر رہے ہو بات کو۔ فقہا نے کیا کہا ہے سنو، فقہا یہ فرماتے ہیں کہ جس مسلمان کے کلام میں 99 معنی کفر کے نکلتے ہوں اور ایک معنی اسلام کے، تو نیک گمانی کرتے ہوئے اس سے اسلام ہی کے معنی مراد لے لو۔ کسی نے کوئی جملہ بولا، اب اس کے کئی معنی بن رہے ہیں، تو فقہا نے فرمایا 99 معنی کفر کی طرف جا رہے ہیں۔ جو اس نے بولا ہے اس سے 99 معنی کفر کی طرف جا رہے ہیں، اس سے کفر ثابت ہو رہا ہے، لیکن ایک معنی ایسا بھی بن رہا ہے جس سے اس کا کفر بچ جا رہا ہے اور وہ اسلام کی طرف آ رہا ہے۔ تو فقہا فرماتے ہیں اس ایک معنی کو گمان کرو کہ یہ مسلمان ہے، اس نے اچھا ہی معنی مراد لیا ہوگا، کفری معنی مراد نہیں لیا ہوگا، اس کو مسلمان جانو۔ یہ کہا تھا۔ بولو اس میں اور اس میں کتنا فرق ہو گیا؟ یعنی اپنے مسلمان بھائی کے لیے اچھا گمان کرو، اگر اس نے بولا ہے اور اس کے جو ہے معنی کوئی صحیح بھی بن رہے ہیں تو تم صحیح معنی ہی مراد لو۔ اسی لیے اوپر والا جو کہتے ہیں لوگ اللہ تعالیٰ کو، تو اس کے کفری معنی بھی بنتے ہیں۔ اگر یہ مراد لے کوئی کہ اللہ اوپر ہے ہم نیچے ہیں، تو یہ کفری معنی ہے کہ اللہ زمین و زمان مکین و مکان سے پاک ہے۔ تو کہنے والے کو کافر کیا کہتے ہیں؟ لوگ جانے کتنا کہتے رہتے ہیں اوپر والا، لیکن کیا ہم انہیں کافر کہتے ہیں؟ نہیں کہتے۔ کیوں؟ اس کا جو ہے دوسری طرف لے آتے ہیں، منع تو کرتے ہیں کہ اوپر والا مت کہا کرو کیونکہ یہ غلط لفظ ہے، نہیں کہنا چاہیے، لیکن اس کا ایک معنی یہ بھی بن جا رہا ہے کہ اوپر والا عظمت والا،
بلند والا ہیں، تو اس کو کہتے ہیں کہ ایسے معنی سے بچو کہ جس میں کفری معنی بھی ہیں، مت کہا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اوپر والا، لیکن کہنے والے کو کافر نہیں کہتے۔ اسی وجہ سے کہ مسلمان کا یہ عقیدہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ اوپر مانے اور اپنے لیے نیچے، اور کہے کہ اللہ صرف اوپر ہے نیچے نہیں ہے، معاذ اللہ رب العالمین، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور زمین و زمان سے وہ پاک ہے۔ تو یہی فقہاء اکرام نے فرمایا، جس کو دیوبندیوں نے غلط طریقے سے پھیلانے کی کوشش کی، تو فرمایا کہنے والے کو کافر نہ کہو، اگر تمہاری بات صحیح ہوتی تو دنیا میں کوئی بھی کافر نہ ہوتا۔ اگر ایسے مان لیا جائے کہ جس میں 99 باتیں کفر کی ہو اور ایک اسلام کی، تو اسے کافر نہ کہو، تو دنیا میں کوئی کافر ہی نہیں ہوگا۔ کوئی ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہوتی ہے جو اسلام سے ٹچ کرتی ہے، کہیں گے بھئی ایک بات تو اس کے اندر اسلام کی ہے، اسے کافر نہ کہو۔ اگر دنیا میں کوئی کافر ہی نہ ہوتا، کیونکہ مشرکین بھی زنا، چوری اور جھوٹ کو برا جانتے ہیں۔ ارے بھئی زنا اس کو سب حرام جانتے ہیں، ہر مشرکین کافر بھی اسے برا جانتے ہیں، تو یہ اسلام کی بات ہے، کہو کہ انہیں بھی مسلمان کہو۔ تو یہ کوئی بات ہوئی کہ جس کی 99 باتیں کفر کی ہو، صاحب ایک اسلام کی ہو تو اسے مسلمان کہو، تو دنیا میں کوئی کافر رہے گا ہی نہیں، سب مسلمان ہی مسلمان ہوں گے پھر۔ تو کہا جھوٹ، زنا، چوری کو سب برا جانتے ہیں، اور عدل و انصاف کو اچھا تو چاہیے کہ وہ مسلمان ہوں، کیونکہ یہ بھی ایمانی باتیں ہیں۔ تو یہ سب دیوبندیوں وہابیوں کی صرف مسلمانوں کو بہکانے والی جو ہے باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ان کو عقل سلیم عطا، عقل تو کیا انہیں آئے گی، جو نبی کی توہین کرے وہ تو اپنی عقل پہلے ہی کھو چکا ہے نہیں، لیکن ہم سنی مسلمانوں کو ان سے دور رکھے، جو ہمیں جو آپ کو بہکانے کی ہر طرح سے کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب اچھا دیکھیے کسی کے منہ سے کوئی بھی کفری کلمہ اگر نکل گیا ہے جانے انجانے میں، گانے کا بھی ہے میں نے بتایا، میں نے اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ گانوں سے پوری طریقے سے دور رہیے، ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے، اور گانوں میں اکثر کفریات بھرے جا رہے ہیں۔ یہ شیطان لعین کا یہ کام ہی ہے کہ آپ کو کسی طریقے سے کفر کے قریب کر دے۔ اب وہ اگر آپ گانوں کے شوقین ہو تو وہ گانوں میں کفر بھرے گا، اگر آپ قوالی کے شوقین ہو تو وہ قوالی میں کفر بھرے گا، اس طریقے سے وہ آپ کو جو ہے بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے توبہ کا ہتھیار رکھا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے اگر ہمارے منہ سے کفر نکل گیا ہے تو ہم سچے دل سے یہ توبہ کر لیں کہ اے پروردگار عالم، میرے منہ سے یہ جو کفری کلمہ نکلا میں اس سے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، اور آئندہ عہد کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی بھی جو ہے ایسے غلط الفاظ کے قریب نہیں جاؤں گا، سوچوں گا بھی نہیں۔ اور اے پروردگار عالم تو علیم و خبیر ہے، تجھے ہر چیز کی خبر، یہی میرا عقیدہ ہے، میں تیرے لیے یہی عقیدہ رکھتا ہوں، اس طریقے سے توبہ کریں۔ جو بھی کفری کلمہ نکلے اس کی توبہ یہی ہوتی ہے کہ اس کلمے سے جو ہے اجتناب، بیزاری کا اظہار کیا جائے کہ اے پروردگار عالم میں نے یہ جو کلمہ کہا میں اس سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں، اور میرا عقیدہ ہرگز یہ نہیں ہے، اور میں توبہ کرتا ہوں تو مجھے معاف فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے، آپ جو ہے اسلام میں پھر سے داخل ہو جائیں گے۔ یہی طریقہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کو سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔